میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ سعودی عرب میں جو عزت ملی دنیا دیکھتی رہ گئی۔ سعودی عرب نے کہا پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، کبھی دیکھی ہے اتنی بڑی سفارتی کامیابی۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ دفاعی معاہدہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ہے۔ شہباز شریف کا جہاز سعودی فضا میں داخل ہوا تو سعودی جہازوں نے سلامی دی۔ سرگودا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پر جہاز سے اتار دیا گیا تھا۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کو نہیں معلوم باہر دنیا بدل چکی، اب وہ شخص قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ پاکستان آگے بڑھ گیا۔ پی ٹی آئی دور میں پاکستان تلزلی کا شکار تھا، ہر روز ڈیفالٹ کا خطرہ رہتا تھا۔ نواز شریف کا دور واپس آیا تو خوشخبریوں کا سلسلہ دوبارہ چل پڑا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ پاکستان کے نصیب میں تمام سعودی عرب اور حرمین شریفین بالخصوص اس کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ماشاءاللہ۔ اور سعودی عربیہ نے کہا کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، اور اسی طرح سعودی عرب پر خدا نخواستہ حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ کبھی دیکھی اتنی بڑی سفارتی کامیابی؟ شہباز شریف کی انتھک محنت کو سلام، شہباز شریف کی بصیرت کو سلام، اور ہم بطور پاکستانی قوم، ہم شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عربیہ کو ان کو اور سعودی عربیہ کو ہم اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ جو ہوا ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلوں کو نصابوں میں یہ کامیابی پڑھائی جائے گی۔ نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا، تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی۔ آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے، اور وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں، کسی دوسرے ملک نے چاہا تو انہیں بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کا دائرہ کار دیگر ممالک تک بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اپنی سلامتی کے لیے خطے کے ممالک کو میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے ایک خود مختار اور باصلاحیت ملک پر بھروسہ کرنا ہوگا جو انہیں حقیقی تحفظ فراہم کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ دنیا اس وقت ایٹمی جنگوں سے محفوظ ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف جارحیت ہوئی تو سعودی عرب دفاع میں مدد کرے گا، اور اگر سعودی عرب کے خلاف جارحیت ہوئی تو پاکستان دفاع میں مدد کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا لندن میں کل ہونے والے کنونشن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، اس میں کئی ماہ لگے ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی حمایت بڑی اہم تھی۔ ہر مسلمان ویسے بھی حرمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پاک سعودی دفاعی معاہدے کو خوشائند قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کے حوالے سے جو وعدے کیے ان پر عمل کیا جائے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ہارون آباد گٹر باغیچے میں گریٹر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دورہ کیا، جہاں میئر کراچی مرتضی وہاب نے ان کو بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ دونوں ملکوں کے مستقبل کے لیے مثبت معاہدہ ہے۔ ہر پاکستانی مکہ مدینہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ہر پاکستانی اپنا سر پر سمجھتا ہے کہ ہم مکہ مدینہ کا دفاع کریں، اور جس طریقے سے یہ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا گیا ہے، پاکستان کا اپنا نیشنل سیکیورٹی کا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے حال ہی میں یہ بھارت کے ساتھ مقابلہ کر کے جنگ جیتا ہے، تو اس کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جہاں
طے ہوا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا جیسے سعودی عربیہ میں حملہ ہوا ہے، اور اگر سعودی عربیہ میں حملہ ہوگا تو ہم ایسے اس نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ S3 وفاقی منصوبہ ہے، اب سندھ حکومت اس کو مکمل کرے گی۔ 100 ملین گیلن سیوریج کا پانی ٹریٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کے حوالے سے جو وعدے کیے ان پر عمل ہونا چاہیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے S3 منصوبے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ہمارے پیچھے جو یہ اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 100 ملین گیلن پر ڈے کی پمپنگ کیپیسٹی ہم نے یہاں پر انسٹال کر لی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس پمپنگ کے ذریعے ہم فرسٹ فیز میں 35 ملین گیلن پانی، یعنی کہ 3.5 کروڑ گیلن ڈیلی پانی جو ہے سیکنڈری ٹریٹ کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ سیلاب کے مسئلے پر سیاست کا وقت نہیں۔ وزیر اعظم نے زرعی ایمرجنسی لگائی ہے، اس کو ہم نے ویلکم کیا، لیکن عالمی اداروں سے مدد کی اپیل کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت ہمیشہ کھیل میں سیاست کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر شکر گزار ہیں، سعودی عرب کو مبارکباد دیتے ہیں، روز اول سے موقف ہے اسلامی بلاک ہونا چاہیے، اگر سیاستدان استقامت کا مظاہرہ کریں تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے، قومی سطح پر باہمی اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ملک کی سلامتی کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں، اگر امن نہیں ہوگا تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور سعودی عرب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مسلم امہ کی قیادت کرے۔ دونوں ملکوں نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ ہم مشترکہ مفادات مسلم دنیا کے مفادات کے لیے ہمیں اس کا خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اگر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں تو یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ ملک کی دفاع کا سوال پیدا ہوا اور ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو سب سے پہلی آواز ہماری تھی کہ ہم نے کہا کہ قوم ایک صف ہے اور ہم اپنی فوج کے پشت پر کھڑے، اور قوم نے اس کا مظاہرہ کیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جرمن جریدے کو انٹرویو میں کہا کہ غیر قانونی مقیم افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی، باعزت واپسی کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے، ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی بھی ریلیف سے محروم نہیں رہے گا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 27 اضلاع 64 تحصیلوں میں 3775 موضاجات سیلاب سے متاثر ہوئے۔ سیلاب سے 63,200 پکے اور 3,09,684 کچے مکانات متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرین کے سروے کے لیے ٹیم میں اربن یونٹ، ریونیو، زراعت اور آرمی کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اجلاس میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے، ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی بھی ریلیف سے محروم نہ رہے۔ پاکستان اور چین کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کی مزید 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی MOUs کی دستاویزات دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، تعاون کی مزید 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ مفاہمتی یادداشتوں کے تحت پاکستان اور چین لائف سٹاک کی صنعت میں جدت کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ پاکستان میں جدید ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک قائم کیا جائے گا۔ فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی و خدمات کے لیے بھی تعاون کیا جائے گا۔ صدر مملکت بولے، یہ یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں گی۔ کرمچی میں قیام کے بعد صدر آصف علی زرداری کاشغر پہنچ گئے۔